بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 9، سورہ رکوع نمبر 25۔ حضرات پچھلی آیتوں سے حج کا بیان شروع ہوا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ترجمہ: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور نیک کام جو تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ تتمہ احکام حج۔ قال تعالی الحج اشہر معلومات الی ذکری۔ تفسیر۔ ربط: گزشتہ آیات میں حج اور عمرہ کے اتمام یعنی ان کے اتمام کا ذکر تھا، مگر چونکہ عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور حج کے لیے وقت متعین ہے، نیز حج عمرہ سے افضل ہے، اس لیے آئندہ آیات میں اشہر حج اور آداب حج کو ذکر فرماتے ہیں۔ بحر محیط۔ حج کے احرام اور افعال کا وقت چند مہینے معلوم ہیں: شوال اور ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے باقی اصل ارکان کا وقت یوم عرفہ اور یوم نحر ہے۔ شوال یوم عرفہ یعنی بقرہ عید کے، جس کو ہم لوگ انڈین زبان میں بقرہ عید بولتے ہیں، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات ہوتا ہے، یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور یوم نحر ہے، نحر یعنی اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ خاص فضیلتوں اور برکتوں کے مہینے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ تو اس عشرہ یعنی 10واں تو اس قدر فضیلت اور برکت والا ہے کہ ایک عشرہ یعنی 10 دن جو ہوتا ہے، ایک عشرہ ہی قائم مقام پورے مہینے کے ہو گیا۔ پس جس شخص نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو اس کو چاہیے کہ احرام اور اشہر حج کا پورا احترام کرے۔ اشہر یعنی یہ مہینے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ نہ کوئی فحش بات زبان سے نکالے، یعنی بری بات، گندی گالی یا کوئی ایسی بات، کسی کی غیبت، چغلی، تمام جو گناہوں کی باتیں جو ہوتی ہیں، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ رفقا سے سفر سے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے، یعنی سفر میں جو لوگ ملے ان سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ جب تک حج میں رہے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے، یہ تو ادنیٰ درجہ ہے کہ رفث اور فسوق اور جدال سے بچا رہے۔ اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ نیک کاموں میں لگے رہو۔ حج کے زمانے میں نیکی کی تاثیر اور بھی قوی ہو جاتی ہے، یعنی طاقتور ہو جاتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور کسی کو خیر کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو۔ کوئی معمولی سے معمولی بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا کہ کس درجہ اخلاص کی تہ میں چھپا ہوا ہے، اس کے مطابق تم اس کو جزا عطا فرمائے گا، اور خیر کے سمجھنے میں غلطی نہ کرنا، جیسا کہ یمن کے لوگ حج کو بغیر زاد راہ لیے آتے تھے، یعنی راستے کا خرچ نہیں لیتے تھے، اور اس کو توکل سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تم کو چاہیے کہ حج کے لیے راستے کا خرچ لے کر چلو، اپنے آپ کو بھیک اور سوال سے بچانا اس خیال توکل سے کہیں بہتر ہے، اور خوب سمجھ لو کہ بہترین زاد راہ یعنی بہترین راستے کا خرچہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اپنے آپ کو سوال سے بچانا یہ تقوی میں داخل ہے، سوال یعنی بھیک مانگنے سے بچانا۔ سفر آخرت میں اعمال صالحہ اور طاعات نافلہ کا توشہ اس درجہ مفید نہیں جتنا کہ تقوی کا توشہ مفید ہے، اور ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو اے خالص عقل والوں۔ عقل سلیم کا مقتضیٰ یہ ہے کہ تقوی سے غافل نہ ہو اور بغیر توشہ لیے سفر نہ کرو۔ اباحت تجارت در زمانہ عبادت۔ توشہ لینا
تو کیا توکل کے منافی ہوتا؟ زمانہ حج میں تجارت کرو اور اللہ کے فضل کو طلب کرو تاکہ وہ تجارت تمہارے لیے موجب سہولت و راحت ہو اور تمہاری عبادت میں موجب اعانت ہو۔ پھر جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے قریب اللہ کو دل و جان سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو، اور تحقیق تم اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے پہلے گمراہوں کے طریقے پر نہ چلو۔ صحیح راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اسی طریقے پر حج کرنا، چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اس لیے قریش مکہ نے اپنے لیے یہ طریقہ نکال رکھا تھا کہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے ہیں اور عام لوگوں کی طرح عرفات میں نہ جاتے، اور یہ کہتے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں، اس لیے حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ خواہ وہ قریش ہوں یا غیر قریش، سب اسی جگہ سے واپس ہوں جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں جائیں، ضرور جائیں۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم سب اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے تمہارے باپ آدم بھولنے والے واپس ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم بھی عرفات سے واپس ہوئے تھے اور پھر مزدلفہ آئے اور پھر وہاں سے منی آئے۔ اس لیے حضرت آدم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ واپسی عرفات سے ہو، اور جب عرفات سے واپس ہو تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے واپس ہو۔ اگرچہ اللہ نے اہل عرفات کو مغفرت کا فرشتوں میں اعلان فرما دیا ہے، مگر تم کو چاہیے کہ توبہ و استغفار سے غافل نہ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا سلام پھیر کر 3 مرتبہ استغفار کی دعا فرماتے، اسی طرح تم کو چاہیے کہ عرفات سے واپسی پر توبہ اور استغفار کو سابق مغفرت پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ عبادت کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو مگر ہر حال میں لائق توبہ اور استغفار ہے، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو 3 روز منی میں قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور معاصر بیان کرتے، یعنی بڑی بڑی ہانکتے اپنے باپ داداؤں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور بجائے اس کے اپنے ذکر کا حکم دیا، چنانچہ فرماتے ہیں پس جب تم اپنے افعال حج سے فارغ ہو جاؤ، رمی جمرہ اور قربانی اور سر منڈا چکو، تو اللہ کا ذکر ایسے ذوق و شوق سے کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ باپ دادا کا احسان فقط اتنا ہے کہ انہوں نے تم کو پالا ہے اور پرورش کیا، مگر وہ تمہارے خالق نہیں، اور اللہ تمہارا خالق ہے اور مربی ہے جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ ایسے متبرک مقامات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آباء و اجداد کا ذکر بے سود ہے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔